الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. القول البدی میں ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بھی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے چاہے کہیں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تمام انبیاء کرام اور خصوصاً حبیب کردگار احمد مختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی حیات پر امت مسلمہ کا اجماع رہا ہے، اور علماء امت نے اس موضوع پر مستقل رسائل و کتب تحریر فرمائے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حیات و ممات ہر حالت میں طیب و طاہر ہیں، بلکہ ان کے لیے موت اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تصدیق کے لیے ایک لمحہ آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے حیات حقیقی جسمانی روحانی کے ساتھ زندہ ہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. اس آیت کریمہ کے تحت مشہور مفسر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں موت محض نابود ہونے کا نام نہیں بلکہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ شہداء اپنے قتل اور موت کے بعد زندہ ہوتے ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، شاد و مسرور ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہی صفت دنیا میں زندوں کی ہے. اور آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شہداء کا حال یہ ہے تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہونے میں ان سے بڑھ کر ہیں. اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات شہداء کی حیات سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس کے آثار خارج میں زیادہ ظاہر ہیں. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد نبی پاک کے ازواج سے نکاح جائز نہیں ہے برخلاف شہید کے. اگر شہید فوت ہو جائے تو شہید کی بیوی سے نکاح جائز ہے، لیکن نبی کے ازواج سے نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی زندہ ہے. ایک نقطہ یہ بھی ہے شہید کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے اور نبی کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو پانی ہے، یہ ہے حی ابدی ان کو رضا، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. یہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ انہیں عذاب دے. اے محبوب جن میں آپ تشریف فرما ہے، اگر نبی زندہ نہیں ہے تو آج عذاب کیوں نہیں آتا؟ آج اتنے سارے گناہ ہو گئے ہیں پھر بھی عذاب نہیں آتا. یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ محبوب زندہ ہے، اس لیے امت میں عذاب نہیں آ رہا ہے. تفسیر نعیمی میں صوفیہ کرام کا یہ قول موجود ہے کہ صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح ہے اور سارا عالم
جسم ہے، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑ ہیں اور سارا عالم درخت ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فنا ہو گئے ہوتے تو یہ عالم باقی نہ رہتا۔ عالم باقی ہے، عالم میں ہم موجود ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی موجود ہے، نبی زندہ ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو کہ یہ دن مشہود ہے، حاضری کا دن ہے، فرشتے اس دن میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو بھی مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ابو دردہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد الموت، کیا مرنے کے بعد بھی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی ویرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں، حدیث کے الفاظ نبی زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رأیت لیلۃ اسری بی موسیٰ یصلی فی قبرہ، شب معراج میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ احادیث اور یہ آیت کریمہ کی روشنی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس بات پر دلیل ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حجرہ مبارکہ میں جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھے، میں بے حجاب حاضری دیا کرتی تھی، میں پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے حضرت عمر کو دفن کیا گیا میں بے حجاب جانے سے شرماتی ہوں۔ اب تھوڑا غور کریں کہ اگر یہ حضرات زندہ نہیں ہیں تو حضرت عائشہ کا یہ شرمانا، حضرت عائشہ کا یہ شرم محسوس کرنے کا کیا معنی؟ یہ کس سے شرم کر رہی ہیں؟ تو حضرت عائشہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبیوں کو ان کی قبروں میں زندہ رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبیوں سے خوب خوب فیض نصیب فرمائے۔ ایک معترض نے کہا کہ اگر نبی زندہ ہے تو اتنی چھوٹی سی قبر میں کیسے رہتا ہے؟ قبر میں کیسے رزق پہنچتا ہے؟ تو اس سے کہا کہ بھائی آپ دنیا میں کیسے ہیں؟ آسمان سے اترے تھے کیا؟ نہیں، ماں کے پیٹ کے ذریعے آیا۔ تو ماں کے پیٹ میں جب آپ تھے اسی جسم کے ساتھ تھے؟ کہا ہاں اسی جسم کے ساتھ تھا۔ کیا یہی حصی زندگی تھی؟ ہاں یہی تھی۔ تو تم ماں کے پیٹ میں کیسے کھانا کھاتے تھے؟ بولا اللہ نے کھلایا، اللہ نے زندہ رکھا تو ماں کے پیٹ میں زندہ تھا۔ جب ایک بچہ ماں کی پیٹ میں اللہ کی عطا سے زندہ رہ سکتا ہے تو کہا اللہ کا محبوب اپنی قبر میں زندہ نہیں رہ سکتا؟ یہ دلائل ہیں، اگر غور کیا جائے تو یہ عقیدہ اہل سنت بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور جب یہ واضح ہو جاتا ہے اہل سنت کا عقیدہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں، بزرگان دین کے اقوال میں، تو اب بریلی سے آواز آتی ہے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم کے جسم کو دیکھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب خوب فیض نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔